السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ اس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام اور محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت۔ موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم۔ موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کے آرزوؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ کہ اے نبی فرما دیجئے وہ لوگ جو موت سے فرار کرتے ہوں وہ تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر باطن اندر باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنے جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں ادھا منہ ڈال دو۔ اور اگر تم نے خدا اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزاری اور تم نے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھک ہار کر، خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں، اسے اپنے دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یتبع المیت ثلاثہ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد فیتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع عملہ، کہ میت کے پیچھے صرف تین چیزیں جاتی ہیں، اس میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، مال اور اولاد واپس چلے آتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والی ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد، مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم اس کو جمع کرنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں؟ میرا نیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ میرے دوستو،
ایک واقعہ آپ نے سکندر بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بہادری اور شجاعت میں بہت مشہور تھا۔ نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان پہنچا اور آگے نہ بڑھا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور یہیں سے اپنے ملک کی طرف واپس ہونے لگا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، دیکھو جب میں مر جاؤں تو میرا کفن دفن کر دینا۔ تو پھر وزیروں نے کہا سکندر بادشاہ، ہم نے آپ کا زندگی پر ہم نے آپ کا نمک کھایا، اگر آپ کا کفن دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ پھر سکندر بادشاہ نے کہا کہ اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں اور کفن پہنا کر دفن کے لیے لے جائیں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیں، کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پورے دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے کہ فتح کرتے کرتے مر گیا مگر اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہو۔ پھر سکندر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو کہ آج 7 ملکوں کا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ آج اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ صرف اعمال جائیں گے، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ دوستو آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کے حسرت پیاس دیکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مورخین نے کتاب کے اوراق میں اس طرح لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا میرے محبوب میں 70 برس سے مدینے میں ہوں، فرما دیجئے میری موت کب آئے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دی۔ امام مالک حیران ہوئے کہ آخر 5 سے 5 دن یا 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو خواب کے تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی بھیجا کہ حضرت سے پوچھ کر آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کہنے لگے یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ وقت کے بڑے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے۔ راز ظاہر ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہی آیت پڑھی ہے کہ خمس لا يعلمه الا اللہ، یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بارش کب آئے گی یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے رحم میں بچہ ہے، بچی ہے، کچا ہے، کچی ہے، 1 ہے، 2 ہے، کالا ہے، بھورا ہے، پورا ہے، ادھورا ہے، سست ہے یا جست ہے، یہ کس کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت تمہیں کہاں آئے گی یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ عزیزوں موت کی تیاری کرو۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بسترا ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، طعام ہوتا ہے، تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے۔ قبر سے لے کر حشر تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من دخل القبر بلا زاد فکانما رکب البحر بلا سفینہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ اور کفن پہن کر جا رہا ہے، یوں سمجھیے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ شہر خاموشہ کو دیکھیں، جہاں لوگ گئے تو اٹھے نہیں، سوئیں تو اٹھے نہیں، گئے تو آتے نہیں، چپ ہوئے تو نظر آتے نہیں۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کرونا وائرس جو ابھی بیماری چلی ہے، یہ بیماری نہیں، یہ اللہ کا قہر اور یہ اللہ کا وبا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے جو امت تھی اس میں جب بگاڑ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے تھے، اور نبی آتے تھے کہ ایک اللہ پر یقین کر لو، اور ایک اللہ کو مان لو تو تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی، اور کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی نے ایک ہی دعوت دیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور ایک اللہ پر یقین کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن یہ آخری نبی کی اور آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گا، اور اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آخری امت ہے، اور اس امت کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ آج مسلمان مسجدوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، رمضان سے دور ہے، تراویح سے دور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو 12 مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک مہینہ ایسا معزز مہینہ آتا ہے، ایسا مقدس مہینہ آتا ہے، ایسا بابرکت مہینہ آتا ہے جس میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اور تراویح میں جو ایک سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ، اس سجدہ کہنے کی 1500 سونے کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ایک روزہ رکھتے ہیں، اس روزے میں جب ہم لوگ افطار کا وقت ہوتا ہے اور افطار کا سارا آئٹم سامنے لے کر کے بیٹھتے ہیں، اور اس تک جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہر ایک باتوں کو سنتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کوئی نبی تھا جس کا نام یاد نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ سے بات کر رہے تھے اور اللہ سے پوچھیں کہ اللہ پاک، ہم آپ سے جتنا بھی قریب ہیں اتنا قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے بعد ایک امت آنے والی ہے جس کو میں ایک مہینہ ایسا دوں گا جس میں وہ روزہ رکھے گی، اور جب افطار کا وقت ہوگا وہ سارا سامان اپنے سامنے لے کر بیٹھے گی، اور جب تک میرا حکم نہ ہو جائے وہ ایک کھجور تک اپنے منہ میں نہیں ڈالے گی، اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوگا، ہمارے اور اس کے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اے موسیٰ، ہمارے اور تمہارے درمیان 70 پردے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار کے وقت دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ہم عیدگاہ جاتے ہیں عید کے دن جب ہم دعا کرتے ہیں وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اس دن آخرت کے سوال اللہ تعالیٰ سے کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پورا کرے گا۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وبا اور ایک بیماری ایسی آئے گی کہ جس سے ایک گھر سے دوسرے گھر جانا مشکل ہو جائے گا، ایک بستی سے دوسرے بستی جانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ وہ دن آ ہی گیا۔ اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے اخلاق کو سدھار لیں، اپنے کردار کو سدھار لیں، اپنے معاملات کو سدھار لیں، تو یہ وبا اور یہ بیماری اللہ اپنے فضل و کرم سے ابھی ہٹا دے گا، ابھی ختم کر دے گا۔ یہ اتنا معزز مہینہ، ہم اس میں تراویح تک پڑھنے نہیں آتے، تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، ہم سننے نہیں آتے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن سنتے نہیں۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں جو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، بہت سے نوجوان اس میں روزہ نہیں رکھتے۔ اگر جان بوجھ کر ایک روزہ کو ہم چھوڑتے ہیں تو اگر پوری زندگی روزہ رہ جائیں تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا آج کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم ابھی بھی اپنے اخلاق کو سدھارتے ہیں، اپنے کردار کو سدھارتے ہیں، اپنے معاملات کو سدھارتے ہیں، اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ابھی اس حالات کو سدھار دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم پہاڑی اتنا اگر گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ پاک سے سچی پکی دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ، اگر ہم سچی پکی دل سے توبہ کریں گے تو اس شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہم سب آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ابھی سے قرآن کی تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور تسبیحات پڑھیں گے، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ یہ سب حالات ہمارے سامنے سے ہٹ جائے گی۔ آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
حکومتی مسجدیں بن کر آ رہی ہیں، اپنے گھروں کو کہہ رہی ہیں کہ عبادت گاہ بناؤ، اپنے گھروں میں عبادت کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنے گھروں میں تسبیح پڑھو، تب بھی ہم آج ہمارا ہوش نہیں ہے، ہم بے ہوش نہیں، ہم اس سے جاگ نہیں رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سچ، حق اور سچ کو پہچانیں اور اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں تو ہماری آخرت اور دنیا سب بن جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم جتنے بھی بات کہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔